گل توجہ کر رہے ہو، میں نے امید گھٹ سی میرے جیسے ناقص گناہگار کو تسی کیویں توجہ نال سنو گے جنہ قبلہ چشتی صاحب جیسے بندے سن لے تو جناب اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ ہن میں پوچھنا ہے چاہنا جڑے ساڈیاں تیسرے چوتھ ساتویں اکیسویں چالیسویں دی دعاواں دے خلاف نے، انہاں دے سامنے میرا ایک سوال ہے، انہاں دے سامنے میرا ایک سوال ہے بھئی تسی یہ دسو بندہ گیا ایک بندے نو بیمار نو پوچھن گئی بھائی تیرا کی کار ہے تے اندے تے راضی ہو کے رب 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لائی بھی اے دے واسطے بخشش دی دعا کرو، اے دے واسطے بخشش دی اچھی بولو بخشش دی اچھا بخشنا کنے دسو اچھی بولو کنے بخشنا ہے اللہ نے یا اللہ بخشنا تو تینوں جے پسند آ گیا بندہ بھی اے میرے بیمار بندے نے پوچھا ہے تے انہوں بخشنا چاہیے ہے تے پھر 70,000 کی فرشتے نو ویل کا دا سبحان اللہ کیوں جی توجہ ہے دوستو اللہ پاک دے جڑا یا اللہ بخشنا تو اے شام تیری تے جے تیرا کرم ہو ہی گیا اس بندے تے کرم دی توجہ بھی انہوں بخشنا چاہیے ہے میرے بیمار نے پوچھا ہے تے اللہ یہ 70,000 زمین تے بھیج گا پہ تے شام تک حدیث میں آنی ہے غجباتاً جس کو سب دیتا ہی نا تے پتہ کدو تک دعا حتی جمسی شام تک دعا کر سن تے تیرے گھر میں ایک دعا کر سن ایک تو سمجھ آئی بیمار کا حال پچھن دے سرے وچ 70,000 رب دی نوری مخلوق دا تیرے گھر وچ شام تک ڈیرا بھی ہوئے گا تیرے گھر وچ انہاں دا سویجور دا سویرا بھی ہوئے گا۔ اور دوسری بات میرا رب نال سوال ہے مالکہ بخشنا آ جا کے تو ہے بخشنا آ جا کے میں تو مسئلہ تسلط کا بڑھایا تھا بھی ایسی دعاواں کیوں کرنے ہیں یا اللہ بخشنا آ جا کے تو ہے تے پھر مالکہ جے کرم کردہ ہی پہ ہے تے بخش چڑھو سو 70,000 نو کیوں انہاں دی کسی اور تھاں تے ڈوٹی لا انہاں میرے تے گھر تے بھیجدا پہ ہے شام تک دعا کرو بخشو جو بن گیا ہے تے بخش چڑھنا یہ 70,000 نو کیوں کو بھیجنا ہے ابو جواب آندا ہے ابو جواب آندا ہے او نادان میں بغیر فرشتیاں تو بغیر انہاں دی دعا تو بخش سکنا انہاں دی دعا تو بغیر بخش سکنا تے اللہ مر بخشدا نہیں ہے انہاں نو کہدا ہے آواز آندی ہے بخش کونج بھی سکنا میں کو کسی دا پایا بیٹھا نبی پاس ہے نبی پاس ہے ہاں جی بخش کونج بھی سکنا میں کوئی کسی دا رعایا بیٹھا کہ اللہ مڑ فرشتیاں نو کیوں بھیج رہے ہیں فرمایا اس واسطے کہ بخش سے اپنی شان کے مطابق پہنچ بھی سکنا پر 70,000 کا مجمع ہو گئے کی میں آکھیا اچھی بولو 70,000 کا مجمع ہو گئے تے ہاتھ چکے ہو منو ہاتھ چکے ہو منو تے کسے دی بخشش دی دعا کرنا میرے اگے سائل بن کے کسے دی سوارش کرنا وہ دی بخشش منگنا تے پھر بخش لگیا میں خدا نو بھی مزہ آتا ہے ہون اگر میں اجازت دے ہوتے میں کہہ لما بیچارے کہندے نے تیجے دن 7ویں دن 21ویں 40ویں سالانہ دعا یہ جو سنی مولویوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے یہ تو مقصد ہی کو نہیں یہ تو مقصد آئی جڑا رب کسے بخشن واسطے کسے دا محتاج نہیں ہے وہ پھر بھی بخشن دا طریقہ یہ پسند کرتا ہے اور طریقہ یہ پسند کرتا ہے بھی وڈا سارا مجمع ہوئے وڈا سارا مجمع ہوئے تے وہ میرے اگے ہاتھ چکو تے میرے کو میرے ہی بندے دی بخشش دی دعا کر بخشش دی صدا لانا تے انہوں دی صدا تے میں وہ دی بخشش دا اعلان کرا میں خدا نو بھی چنگا لگا تو پھر میں نے کہہ دیو بابا جی سرکار قبلہ حافظ محمد حسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں دے سارے بیٹیاں بھی بالخصوص انہوں دے سجادہ نشین قاری محمد آزم نوری صاحب یہ مبارکباد ہے کہ تسی اپنے والد دے احسان ثواب واسطے او طریقہ اختیار کر رہے ہو جس طریقے دا انعقاد خود خدا کروانا ہے جس طریقے نو خود خدا پسند کرتا ہے تو سمجھو اسی طریقے دا انتخاب کیتا ہے لہذا میں اپنے سامعین دے دامنے سے موتی دینا چاہ رہا بھئی مات کسے ادلے ادلے دے گل دے کم کرو
بھی یہ جی ٹرینڈ ہے جی، یہ ٹرینڈ نہیں، یہ منشا خدا ہے، بلکہ کہنا گا سنت خدا ہے، طریقہ خدا ہے۔ بھی وہ فرشتے دی آپ ڈیوٹی دعا کی تے بڑے بڑے مجمع سجا کے تے وہ دعا کروا کے تے پھر بخشش کا اعلان کرنا پسند فرماتا۔ اللہ پاک روح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر یہ بھی پکی گل ہے، کوئی کبھی کہہ لو جی فرشتے دعا تک کتنی پر کھڑے ہیں، اللہ نے سننی ہے کہ نہیں؟ اللہ مالک ہے نا جی، وہ آلے نہ آلے بھی شاید اس نے دعا قبول کرنی نہ کرنی تو مالک ہے نا جی، وہ دی مرضی ہے۔ تسی دعا کر دے ہو کی پتہ ہو کر دے بھائی، سمجھ آئی جن نے 70,000 دی ڈیوٹی لا کے بھیج دیتا ہے بھئی وہ دی پر دعا کرو، سمجھ آئی پہلے صلاح پڑھی سوتے پھر ڈیوٹی لائی، اللہ دا پہلے بخشم لائی عطا بنیا تے پھر 70,000 فرشتے، لہذا سمجھ آئی ایڈا لوگوں نے بھی اللہ نے ڈیوٹی لائی، انہوں نے ٹینڈ دیتا، ایک طریقہ دیتا، اپنی منشا کے مرضی دے مطابق ایک طریقہ عطا دیتا، انہوں بندے نو قبول فرمایا، یہ دعا واسطے حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا دی توفیق دیتی۔ اے رب دی توفیق دا دے دینا اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ دا بخشن کا ارادہ، تے جنہاں نو اللہ دے بخشن کا ارادہ نہیں نا، انہوں نے اس طرح اجتماعی دعاواں دی مر توفیق بھی نہیں دیتا، تے جنہاں نو توفیق دیتا ہے انہوں نے رب دے بخشن کا ارادہ پکا ہے۔ دعا دے اوپر میں ایک اور حدیث پاک پیش کروں گا، وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ، عن سلمان الفارسی، جنہوں یہ گل میں بڑی مشکل لگے انہوں نے میں پہلا کچھ حصہ سنا دیتا ہے تے امید ہے کہ سارے کو سمجھ آئے گی۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک میں روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ، سننا دعا دی اہمیت گل کر رہے، دعا دی توجہ، ان اللہ حی کریم، حضور علیہ السلام نے اللہ دیاں اتنے دو صفتوں کا بیان کرتا، کنیاں؟ اللہ دیاں بے حساب صفات نے، اتنے صرف دو صفات کا ذکر کیتا، ان اللہ حی کریم، کریم کہ بے شک اللہ کرم کرنے والا ہے، اچھی بولو کی ہے اللہ، تھوڑا جا زور لا دوں، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے پاکستان کا نام بر خطیب، وہ چنگا زور لا دے میرے کو تو انہا ہے ہی نہیں، اچھا لیکن انہوں نے کسی کو کہتے ہیں میرے کسی کیا بھی چشتی صاحب ایڈا زور لا دے ہو، فرمایا میرا مقصد ہے بھی جڑا زور رب دیتا ہے کہ جی وہ دے اور خدا اور مصطفیٰ دے ذکر تے زور نہ لایا جائے تے زور میں چلے پانا ہے۔ تسی گھڑے بندے میں ذمہ دار بیٹھے ہو گا اچھی آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حی کریم، کہ کریم کا مطلب ہے اللہ کرم والا ہے، اللہ کی ہے ذرا ذمہ دار دو، اللہ کرم والا ہے، تے حاجن کی ہے جی، حاجن بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ حیا فرمانے کی بلا حاجن، ان اللہ حاجن کریم، اللہ کرم کرنے والے، اللہ حیا فرمانے والے، صفت حیا بھی اللہ کی صفت۔ تو جناب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم ہے، ایک گل تو سوکھی سمجھ بھی اللہ کریم ہے، اللہ کرم کرتا، اللہ سارے کی کرم فرمائے، تو حاکم اللہ حیا فرمانے والے، یہ تھوڑی جی گل اوکھی بھی لگتی ہے، کہ میں جناب اوکھی لگتی ہے بھی اسی آدھے بیٹے دی تربیت کر رہے ہوئے نا، تو اسی کہنے ہیں بیٹا اے انکل دا حیا کرنا ہے، وہ پوچھتا ہے ابا جی کیوں، بلکہ آج تو پاپا جی کہے گا نا، پاپا جی کیوں، اسی کہاں گئے بے یہ حافظ قرآن نے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خان نے، اس پر انہیں نہ حیا کرنا، اچھا پھر اسی کہنے ہیں بیٹا اے سستی دا بھی حیا کرنا ہے، بیٹا پوچھتا ہے بابا جی یہ کیوں، ادھرے عمر چ بزرگ آ، یہ اپنا بزرگ ہے، یہ رشتے سے بڑا ہے، یہ چاچو ہے، یہ مامو ہے، یہ تایا ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، یہ دا رشتہ بڑا ہے، یہ دی عمر بڑی ہے، چہرے تے سفید بال ہے، دا حیا کرنا ہے، اچھا جی ایدہ بھی حیا کر رہا ہوں، یہ کی ہے جی، یہ عالم دین ہے جی، اے بزرگ ہے جی، اللہ دا ولی ہے جی، اچھا اے بیٹا تے تو عمر چ بڑا ہے دا حیا کر، اے رشتے چ بڑا ہے دا حیا کر، اے تے تو علم چ بڑا ہے دا حیا کر،
ہوں سوال پیدا ہوتا ہے بھی بچے نو تو اسا سمجھا دیتا بھی آ علم وچ بڑا حیا کر، اے عمر وچ بڑا حیا کر، آ رشتے وچ بڑا حیا کر۔ دوستو رب تو کوئی کسی طرح بڑا ہے؟ اچھی بولو ذرا، رب تو کوئی کسی طرح بڑا ہے؟ یا تو مجھے لگتا تھی شاکت بیٹھے ہو، کوئی رب تو بڑا کسی طرح ہے نہیں ہے۔ کہ پھر سوال ہے بھی اللہ کا دا حیا کرے، اللہ کرم کرے، ایسے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، وہ کریم ہے، کرم فرماتا ہے۔ مگر حیٌ، ان اللہ حیٌ کریم، کہ اللہ حیا فرمانے والے ہیں۔ وہ بھائی اللہ تو کوئی کسی طرح جو بڑا نہیں، تو پھر وہ حیا کیڑی گل نہ کرے گا؟ سرکار نے فرمایا اگلی گل سنو، اگلی گل سنو، حضور کی فرمایا یستحجی ان العبد رفع یدیہ الیہ، جدو بندہ اور رب کے ہاتھ چک دے اللہ اٹھے ہاتھاں دا حیا